جس نے شیب ابی طالب میں کبھی علی کو ہٹایا مصطفیٰ کو لٹایا، جعفر کو ہٹایا مصطفیٰ کو لٹایا، عقیل کو ہٹایا مصطفیٰ کو لٹایا، رات بھر جو اپنے بھتیجے کی جگہ بدلتا رہا تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ بدلہ دے رہے ہو امتیوں۔ یہ بدلہ دے رہے ہو، کہتے ہو یا علی، کہتے ہو کہ آخری وقت میں ان سے کہا کلمہ پڑھ لیں، آخری وقت میں ان سے کہا کلمہ پڑھ لیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کان کے پاس اپنا دہنے مبارک لے گئے، کچھ کہا، انہوں نے جواب دیا، راوی نے لکھا کہ ابو طالب نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ ارے تم تو سرگوشیاں بھی سننے لگے۔ ارے بے ادبوں، سرگوشیاں بھی سننے لگے۔ پہلے تو چھپ چھپ کے باتیں سنا کرتے تھے، اب کان لگا کے چچا اور بھتیجے کی گفتگو بھی سننے لگے۔ قرآن میں حکم ہے، یاد رکھو، میرے نبی پر الزام لگانے والوں، جھوٹی حدیثیں گھڑنے والوں، بنی امیہ کے دور میں لکھوانے والوں، میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالی آخری وقت میں توبہ قبول نہیں کرتا۔ جب قرآن کا یہ حکم موجود ہے تو کیا صاحب قرآن کے خلاف جا سکتا ہے؟ کیا صاحب قرآن کے خلاف جا سکتا ہے؟ بھائی بتاؤ، جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا نا۔ تو یہ تم ابو طالب کی نفرت میں مصطفیٰ پہ تہمت لگا رہے ہو، مصطفیٰ پہ الزام لگا رہے ہو، جیسے تم نے اس وقت الزام لگایا کہ جب علی پیدا ہوئے، اور پیدا بھی کہاں ہوئے، بھائی مجبور ہوں کہ لفظ پیدا کہنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر میرے عقیدے میں آنا چاہتے ہو تو احد کے میدان میں تمہیں لیے چلتا ہوں، احد کے میدان میں لیے چلتا ہوں جب سب چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ تاریخی حقائق ہے، قرآن نے کہا فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ تو بڑے نرم واقع ہوئے ہیں، معاف کر دیجئے ان کو، بھاگ گئے تھے اب کیا کریں، ہر ماں نے علی تھوڑی جنا ہے۔ تو اب پیدا والی بات سمجھا دوں، بات کہیں اور نکل جائے گی کہ جب احد کے میدان میں ابو دردہ کی تلوار ٹوٹی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری تلوار ٹوٹ گئی، ہم کیسے مشرکین سے جنگ لڑیں؟ رسول اللہ نے کھجور کی چھال اٹھائی اور کہا جا لڑ، تلوار بن جائے گی۔ یقین کرنے والوں نے تو اس وقت بھی یقین نہیں کیا تھا کہ کھجور کی چھال تلوار کیسے بنے گی، لیکن یہ دستے مصطفیٰ ہے، یہ اگر چھال کو چھو لے اور کہہ دے کہ ہو جا، کیونکہ یہ محبوب ہے، اس کا جو محب ہے، وہاں نہ تیرا نہ میرا نہیں ہوتا، محبوب جو میرا وہ تیرا، خدائی میری، حکومت تیری، عبادت میری، سلطنت تیری، فرمان میرا، طاقت تیری۔ اگر تو کھجور کی چھال اٹھائے گا
اور کہے گا کہ تلوار ہو جا تو وہ تلوار ہو جائے گی. ابو دردہ کی تلوار بن گئی, علی کی تلوار بھی ٹوٹی. علی کی تلوار بھی ٹوٹی. علی منظر دیکھ چکے تھے کہ ابو دردہ کو کھجور کی چھال اٹھا کے دی, وہ تلوار بن گئی. بھائی لفظ پیدا کو ذہن میں رکھنا, پیدا کو, یہ تلوار کھجور کی چھال تلوار بن گئی. علی کی تلوار ٹوٹی. رسول اللہ کے پاس آئے, یا رسول اللہ ہماری تلوار ٹوٹ گئی. رسول اللہ خاموش. ہماری تلوار ٹوٹ گئی. رسول اللہ خاموش. یا مصطفیٰ ہمیں چھال اٹھا کے نہ دیجیے گا کہ یہ تلوار بن جائے. چھال اٹھانے کے لیے مصطفیٰ کا ہاتھ دست مبارک آگے نہیں بڑھا, کیونکہ آسمان سے آواز آئی, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. کہ اے محمد, جس نے بھیجا ہے, جس نے بھیجا ہے وہی تلوار بھی بھیجے گا. جس نے بھیجا ہے تو کیسے کہہ دوں کہ پیدا ہوئے. موسیٰ نے تو ہارون کو مانگا تھا, مصطفیٰ نے علی کو مانگا نہیں, علی نے علی بھیجا تھا. تو تم نے اس وقت بھی تاریخ کو جھٹلایا تھا جب اسی کعبۃ اللہ میں مولا علی کو مصطفیٰ نے جب گود میں لیا تو علی کی آنکھیں کھل گئیں. تو آنکھیں جو اب تک کھلی نہ تھیں دیدار مصطفیٰ کے لیے, کیونکہ یہ آنکھیں جس کے لیے بھیجا ہے اسی کے لیے تو کھلنی ہے. اور کسی کو کیوں دیکھوں؟ بابا ابو طالب نہ, ماں فاطمہ بنت اسد نہ, محمد مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. پہلی آنکھ کھلے گی تو حبیب خدا کے چہرے پر پڑے گی, زبان نکلے گی تو مصطفیٰ کی زبان سے ٹکرائے گی. اور جب دیکھا تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اور جب تاریخ میں یہ روایت آئی تو بنی امیہ کے زر خرید ایجنٹوں نے کہا کہ بچہ تو بول ہی نہیں سکتا. اب دلیل سنیے گا. کہا کہ بچہ تو بول ہی نہیں سکتا, اس کے لیے نبی ہونا ضروری ہے. فاشارت الیہ, مریم نے اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, کہ یہ جو بچہ مہد میں لیٹا ہوا ہے یہ کیسے بولے گا؟ بچہ بولا. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی النبیا. تو بچے کو بولنے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے. میں مانتا ہوں کہ بچے کا بولنے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے, لیکن اے جھٹلانے والوں یہ تو دیکھو کہ وہ بچہ دستے مصطفیٰ پر ہے, جس دستے مصطفیٰ میں کنکریاں بول اٹھے. جس دستے مصطفیٰ میں کنکریاں بول اٹھے تو ناطق قرآن کیسے خاموش رہے گا؟ نام علی کا ورد عبادت ہے دوستوں, یہ نام روشنی کی علامت ہے دوستوں, یہ ذکر آگہی کی شریعت ہے دوستوں, سایہ نبی یہ سایہ رحمت ہے دوستوں. آتی ہے صدا دم بدم یہ آسمان سے, قرآن بولتا ہے علی کی زبان سے.
ابو طالب کے یا علی، ابو طالب کے ایمان پر شک کرنے والوں، کیا اس آیت سے انکار کرو گے جو قرآن میں نازل ہوئی اتری؟ گلفام ہاشمی صاحب پہلے ہی کہہ گئے کہ قرآن رسول کے دل پہ اترا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے اس کتاب کو روح الامین کے ذریعے آپ کے قلب پہ نازل کیا۔ تو جب یہ آیت اتری کہ مشرک عورتیں مسلمان مردوں کے نکاح میں نہیں رہیں گی اور مسلمان عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں نہیں رہیں گی، تو پھر فاطمہ بنت اسد سے ابو طالب کا نکاح کیوں نہیں توڑا گیا؟ اور اگر یہاں بھی سمجھ نہیں آتی تو چلو، تم عقل کے کوروں، تم فکر کے اندھوں، اگر زندگی میں ایمان نہ دیکھ سکے تو مرنے کے بعد جنازہ دیکھ کر تو سمجھ لو۔ جس کا جنازہ ہوتا ہے اس کے ایمان کے مطابق آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ ہندو کا جنازہ جلایا جائے گا، عیسائی کا جنازہ تابوت میں بند کر کے دفنایا جائے گا، اور ابو طالب کا جنازہ جب اٹھایا جائے گا تو مصطفیٰ کاندھا دیں گے، علی کاندھا دیں گے۔ جس کے جنازے کو خود قرآن کاندھا دے اسے تم کافر کہتے ہو۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو نور کو نور ہی سمجھ سکتا ہے، خاکی کیا سمجھیں گے؟ خاکی کیا سمجھیں گے؟ اچھا بات سمجھ میں نہیں آئی، سمجھا دیتا ہوں۔ حرم شریف ہے، صحن کعبہ ہے، مصطفیٰ تشریف فرما ہے، ابو جہل آتا ہے، بھائی میں تو صحابیوں سے محبت کرتا ہوں، وہاں